مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وَنَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی اتاریں، مردے بھی ان سے بات چیت کریں، ہر چیز ان کے سامنے لے آئیں، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہیں۔ ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے بہرہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حارث بن طلاطلہ، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور اسود بن عبد یغوث وغیرہ اور اسود بن مطلب جیسے سردار حاضر ہوئے اور آپ سے کہنے لگے، اگر آپ فرشتوں کو اتاریں یا ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کریں، خصوصاً قصی کو، اور وہ آ کر ہمارے سامنے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں اور اسلام کے مذہب برحق ہونے کی، تو اس صورت میں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کی سرکشی اتنی شدید ترین ہے، سخت ترین ہے، کہ اگر ان کے آباء و اجداد کو قبروں سے نکال کر، ان کے مردوں کو قبروں سے نکال کر ان کے سامنے زندہ کیا جائے اور وہ بھی ان کو بولیں کہ یہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول برحق ہیں، اور وہ بھی ان کے سامنے اسلام اور قرآن کے برحق ہونے کی گواہی دیں، یا اپنی سرکشی، ضد اور عناد کی وجہ سے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، ہر چیز ان کے سامنے لے آئیں۔ ایک دن ابو جہل وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اس صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تو اللہ کی قسم ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہوئی، جب یہ اتنی زور لگا کے قسمیں کھا رہے ہیں ہم ایمان لائیں گے، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی آپ دعا کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ جبریل امین آئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی وجہ سے صفا کے پہاڑ کو سونے کا بھی بنا دیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی سرکشی اس قدر شدید ہے، لیکن ہاں اس صورت میں ایک چیز ہو جائے گی کہ یہ پوری کے پوری قوم اور مکہ کے جتنے لوگ ہیں سب کے سب اللہ کے غضب کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائیں گے، واضح ترین معجزہ دکھنے کے باوجود بھی۔ اس لیے آپ اللہ سے دعا نہ کریں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے رکھے اور دعا نہیں کی۔ تو قرآن کریم نے پیچھے بھی اسی مضمون کو بیان کیا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ یہ قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے سامنے ہر ایک نشانی لے آئیں تو یہ ایمان لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ما کانوا لیؤمنوا، ان کو قبروں سے مردے آ کر بھی بتائیں، آسمان سے فرشتے آ کر بھی ان کو بتائیں، اور آپ ان کے تمام تر منہ مانگے معجزے اور مطالبات بھی پورا کر دیں، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورہ بنو اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے نہ پھوٹ نکال دے۔ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخیل، یا آپ کے پاس باغات ہوں کھجور کے اور انگور کے اور ان کے بیچ دریا بہتے ہوں، فتفجر الانہار خلالا تفجیرا، وہ دریا بھی کہاں؟ مکہ کی زمین پر جہاں ایک بوند پانی نہ ملتا تھا۔ او تکون لک جنت من نخیل او تسقط السماء، آسمان کو ہم پر گرا دیں، اللہ ہمارے سامنے آ جائے اور فرشتے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ آسمان پر چڑھ کے چلے جائیں اور پھر وہاں سے آپ کے چڑھنے کی وجہ سے بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، وہاں سے ہمارے نام ایک چٹھی ہو، پھر دیکھ کے سوچتے ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن قرآن یہاں پر کہتا ہے ما کانوا لیؤمنوا، اگر بالفرض ان کے یہ سارے کے سارے مطالبات پیش بھی کر دیے جائیں، فرشتے اتار دیے جائیں آسمانوں سے، مردے ان سے، ان کے آباء و اجداد خصوصاً قصی قبر سے آ کر کہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تب بھی ایمان لانے والے نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اللہ کا ایک دستور ہے،
دنیا بنی حضرت آدم علیہ السلام تو ساتھ ہی میں ان کا دشمن شیطان بھی پیدا ہوا، یہاں حق کی طاقت آئی تو ساتھ میں باطل بھی ساتھ رہا۔ فرماتے ہیں ہوتا یہی ہے کہ ہر پیغمبر کے دشمن ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے انسان اور جنات میں سے شیاطین کو دشمن بنا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، بنا دیا تھا ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر پیغمبر کے لیے دشمن، عدوًا، شیاطین الانس والجن، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جن میں سے ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کہا کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ما فعلوا، یہ حرکتیں وہ کرتے ہی نہیں۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس انہیں ان کی افترا پردازیوں میں اور ان کی بہتان تراشیوں میں، خود ساختہ رسوم و رواجات میں پڑے رہنے دیجئے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، رہنے دیجئے ان کو اور ان چیزوں کو جن کو وہ جھوٹی گھڑا کرتے ہیں۔ ہر پیغمبر کے دشمن، جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس، انسانوں میں سے بھی، والجن، اور جنوں میں سے بھی، انسان اور جنات میں سے شیاطین کو دشمن بنا دیا تھا۔ پیچھے بھی آپ کے سامنے مضمون آیا تھا، اس سوچن کہ شیطان چھ صرف جنوں مزے آسن، نہ شیطان چھ نہ جنوں مز آسن کہتے۔ قرآن کریم چھ واریہن جائن ونن کہ شیطان چھ انسانوں مز تھے آسن، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، اور یہاں پر بھی شیاطین الانس والجن، یعنی جو انسان گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جائے، خود تو راہ سے بھٹکا ہوا ہی تھا لیکن دوسروں کو بھی بھٹکا رہا ہے، تو گویا کہ اس میں اور شیطان میں اب فرق ہی کیا رہا گا؟ شیطان بھی دوسروں کو گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے اور انسان بھی دوسروں کو گمراہ کرنے کا کام کرے، گویا کہ اب وہ بھی شیطان بن جاتا ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ان میں سے بعض کو چکنی چپڑی میٹھی باتیں دھوکہ دینے کے لیے بتلاتے ہیں، کہتے ہیں۔ ولو شاء ربک، یعنی ایسے خود ساختہ عقائد، ایسی خود ساختہ رسمیں اور ایسے خود ساختہ رواج جو خود ان لوگوں نے اور ان کے شیطانوں نے گھڑے ہیں شریعت میں، جن کا دور دور تک تصور نہیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور ہر نبی کے لیے دشمنوں کو کیوں بنایا گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتیں کیوں کرتے ہیں دھوکہ دینے کی غرض سے؟ قرآن نے کہا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ جھک جائیں الیہ، ان شیاطین کی طرف، باطل کی طرف، ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور یہ کافر اس طریقے کو پسند کرنے لگے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کچھ گناہ یہ کرنے والے ہیں وہ کر گزرے ہیں۔ دیکھیں نا، جب جرم انسان انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، اب اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، تو مزید گناہ کرتے جا، تاکہ کل تک اگر تو نے 10 گناہ کیے تھے، اب تیرے گناہ 100 ہو جائیں، 100 کے بعد تیرے 10,000 گناہ ہو جائیں۔ کل تک اگر تجھے 10 FIR لگتی، اب تجھ پہ 1000 FIR لگی۔ چھوٹ کے دکھا جیسا پولیس کرتی ہے۔ کبھی ایک جرم میں چھوٹے گا، دوسرے میں پھنسے گا، دوسرے میں چھوٹے گا، تیسرے میں پھنسے گا، تیسرے میں چھوٹے گا، چوتھے میں پھنسے گا، یعنی انسان کے بچنے کی کوئی سبیل ہی نہیں رہتی۔ اللہ پھر ان مجرموں کو، جو کہ اس جرم میں شیطان بن چکے ہوتے تو انسان لیکن وہ شیطان بن چکے ہوتے ہیں، شیطان صفت، اللہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کرتے جاؤ گناہ، کرتے جاؤ گناہ، تاکہ تم اس سٹیج پر پہنچ جاؤ کہ پھر تمہارے لیے واپسی کی کوئی راہ نہ رہے اور جہنم میں تم چلے جاؤ۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے درمیان مناظرہ ہوا، کہا کہ اللہ کی وحدانیت و وجود پر، اللہ کی وحدانیت پر ہم ایسا کرتے ہیں، کسی کو حکم طے کرتے ہیں اور وہ فیصلہ کرے تیسرے فرد کو۔ ابو جہل و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی اللہ واحد ہے یا نہیں، اللہ ایک ہے یا نہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے کارساز ہیں یا نہیں، کسی تیسرے فرد کو حکم طے کریں اور وہ جو فیصلہ کرے وہ ہم مان لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، افغیر اللہ ابتغی حکما، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوری امت کا ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے، کہہ دو ان کافروں سے کہ اللہ کو چھوڑ کر، جبکہ اللہ سب سے بڑا ہے، کسی اور کو حکم بنائیں اللہ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیاذ باللہ فریق بنایا جائے، اور انسان جو کہ نیچ ہے، اللہ تعالیٰ جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، نیچ کیا اعلیٰ اور عرفہ کا حکم اور جج بن سکتا ہے؟
افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو حکم بناؤں، حکم تلاشوں؟ وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، حالانکہ اسی اللہ نے تمہاری طرف کتاب کو اتارا جس میں ہر چیز کی تفصیلات موجود ہیں، معاملات ہوں، عقائد ہوں یا عبادات ہوں۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، یہ کتاب، یہ قرآن آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا گیا اور یہ سچ ہے، برحق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ نہ ہوں شک و شبہ کرنے والوں میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں شک کر سکتے تھے؟ لیکن قرآن کا ایک انداز یہ ہے کہ قرآن کبھی پیغمبر کو خطاب کرتا ہے اور مخاطب امت ہوتی ہے، تو گویا کہ اگر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، تو یہ پیغمبر کو خطاب نہیں، اصلاً خطاب کس کو ہے؟ امت کو ہے، چونکہ امت ہی شک و شبہ میں مبتلا ہو سکتی تھی، پیغمبر تو نہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے رب کا کلام کامل ہے سچائی اور انصاف کے لحاظ سے۔ قرآن میں دو قسم کے مضامین ہیں، قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، عاد و سمود کے، فرعون کے، نمرود کے، فلاں کے فلاں کے فلاں کے، یا مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئیاں ہیں، یا حال کے حوالے سے کچھ واقعات ہیں۔ قرآن ان واقعات کے بیان کرنے میں مکمل طور پر صادق ہے۔ سمجھ گئے نا آپ صدقن کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کے سچے ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن نے جو بھی پیشن گوئیاں کی ماضی کے حوالے، مستقبل کے حوالے سے، قرآن نے جو بھی واقعات بیان کیے ہیں مستقبل کے حوالے سے یا حال کے حوالے سے، جو بھی اپنے زمانے میں قرآن نے باتیں کہی تھی، صدقا، وہ بالکل سچائی پر مبنی، وعدلا، قرآن کے اندر دوسرے مضامین ہیں احکامات، وہ احکامات عبادات سے متعلق ہوں، وہ احکامات عقائد سے متعلق ہوں، وہ احکامات رب العالمین کے معاملات سے متعلق ہوں، وہ بھی انصاف پر مبنی ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی بھی حکم دینے میں اللہ رب العزت نے زیادتی کا کوئی ارتکاب کیا ہوا، عیاذ باللہ۔ وتمت کلمۃ ربک، کامل ہے آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے لحاظ سے، لا مبدل لکلماتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہو السمیع العلیم، وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ کے کلام میں، کلمات میں کوئی تبدیلی کرنے والا بھی نہیں۔ پڑھا ہے کتابوں میں، سنا ہے بزرگوں سے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انطاکیہ کے کچھ لوگ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ ہماری بستی کے متعلق قرآن کے اندر ایک واقعہ موجود ہے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام ان بستی والوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری میزبانی کرو، لیکن ان لوگوں نے میزبانی سے انکار کر دیا، اور قرآن کے اندر الفاظ ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان دونوں کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اہل انطاکیہ آئے اور کہا کہ ایسا کیجئے، بس جتنے بھی روئے زمین کے خزانے آپ مانگے سب کچھ آپ کے پاس لا کے دیں گے، اس ابو کا جو نقطہ ہے اس کو نیچے کے بجائے اوپر رکھ دیا جائے، یعنی اس کو با کے بجائے تا پڑھا جائے۔ اب اس صورت میں ترجمہ یہ ہوتا فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اہل انطاکیہ آئے تاکہ ان کی ضیافت کریں، انطاکیہ والے آئے تاکہ ان کی ضیافت کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری زمین کے خزانے لا کر دو، قرآن کے ایک حرف کا نقطہ نیچے سے اوپر نہیں ہو سکتا ہے، لا مبدل لکلماتی، چاہے کہ پوری کی پوری تبدیلی کر دی جائے، آیات کو حذف کر دیا جائے یا کلام کو بدل دیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا وهو السمیع العلیم وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اور اگر آپ پیروی کریں زمین میں اکثریت کی، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، ان یتبعون الا الظن، وہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ تو خیالات کی پیروی کرتے ہیں، وانہم الا یخرصون، اور وہ صرف اندازوں سے باتیں کرتے ہیں، اٹکل کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت آج کل کے اس دور کے لوگوں کے لیے رہبر و رہنما صادر ہوتی ہے جہاں پر حکمرانوں کا انتخاب اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قرآن عقلوں کو تولتا ہے، سروں کو گنتا نہیں، اور جمہوریت کے اندر سروں کو گنا جاتا ہے
جہاں پر ایک ڈی سی اور ایک موچی کے ووٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، ڈی سی کا ووٹ بھی وہی اہمیت رکھتا ہے اور ایک موچی کا ووٹ بھی وہی اہمیت رکھتا ہے، ریڈی والے کا ووٹ بھی وہی اہمیت رکھتا ہے جو ایک ڈی سی کا ووٹ اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے نہیں، عقل سروں کو گنو نہیں، عقلوں کو تولو، اور اگر تمہیں حکمران کا انتخاب کرنا ہے تو اہل شورا، اہل دانش، اہل حل و عقد وہ حکمران کا انتخاب کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ جمہوریت کے بنیاد پر ہر ایک کو ووٹ کا حق دے دیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ لوگ اپنے ہی جیسوں کو وہ منتخب کریں گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ پیروی کریں زمین میں اکثریت کی تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ دیں گے، یا آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ اب دیکھیں زمین کے اندر اکثریت ہمیشہ کن لوگوں کی رہتی ہے؟ نادانوں کی رہتی ہے۔ زمین میں اکثریت کن لوگوں کی رہتی ہے؟ جو خود راہ سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثلا اہل ایمان دیکھ لیجئے، دنیا میں 20% اور 20% سے بھی کم ہوں گے، 20% بمشکل، جبکہ جو اہل ایمان نہیں ہے، غیر مسلم، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ 80%۔ پھر مسلمانوں کے اندر آ کے دیکھ لیجئے، نمازی یا دیندار بمشکل 5%، 10%، بے دین لوگ جو دین سے بے خبر 70-80%۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، قرآن نے کہا تھا کہ آپ کتنی ہی چاہت نہ کیوں کر لیں، اکثر لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت کے اندر اکثریت معیار نہیں ہے بلکہ عقل معیار ہے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، آپ کا رب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بھٹک جائے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ ہی جانتا انہیں جو سیدھی راہ پر ہیں۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کھاؤ آپ ان جانوروں سے جن پر اللہ کا نام لیا جائے، ان کنتم بآیات مؤمنین، اگر تم اللہ کے احکامات پر ایمان رکھتے ہو۔ آیات کا ترجمہ یہاں پر احکام سے کیجیے۔ وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کیا ہو گیا تمہیں کہ نہ کھاؤ تم ان جانوروں میں سے جن پر کہ اللہ کا نام لیا جائے، مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اللہ نے تفصیلا بیان کیا ان جانوروں کو جو اللہ نے تم پر حرام کیے، الا ما اضطررتم الیہ، ہاں جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، تو شدید اضطراری حالت میں وہ حرام جانور تمہارے لیے حلال۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنیاد پر دیگروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں بغیر کسی علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے انہیں جو راہ سے بھٹک جائے، جو سرکشی کرتے ہیں، جو حد تجاوزی کرتے ہیں، بالمعتدین۔ یہاں پر قرآن نے ایک دستور بتا دیا کہ انہی جانوروں کا کھانا تمہارے لیے حلال جن پر ذبح کیے جاتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ ائمہ کا تھوڑا سا بہت اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جانور پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا صرف سنت ہے، لہٰذا اگر کوئی مسلمان جانور پر ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دے یا بھولے سے اللہ کا نام چھوڑ دے، وہ جانور حلال ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھ کر جو آگے بھی آ رہی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو پیش نظر رکھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دو ذبح کرتے وقت یا بھولے سے چھوڑو، وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ناسین چھوڑا، بھولے سے چھوڑا تو حلال، آمدن چھوڑا، جان بوجھ کر چھوڑا تو حرام ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے۔ وہ روزوں پر اس کو قیاس کرتے ہیں کہ جیسے روزہ بھول کر انسان توڑ دے تو روزہ ٹوٹتا نہیں، ایسے اگر کسی انسان نے بھول کر اللہ کا نام چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے وہ جانور حرام نہیں ہوگا، کیونکہ ہر مومن کے دل کے اندر اللہ کا نام موجود ہی ہوتا ہے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، اور چھوڑ دیجئے آپ ان گناہوں کو بھی جو کہ ظاہری ہیں اور ان گناہوں کو بھی جو کہ باطنی ہیں۔ یہ ظاہری گناہوں سے کیا مراد؟ ان گناہوں کا ارتکاب جن کا انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے، زبان سے، ہاتھ سے، شرمگاہ سے، پاؤں سے، مثلا جھوٹ، غیبت، یہ سب کے سب، یا زنا، یا چوری، یا قتل،
یا جتنے بھی گناہ انسان ظاہری اعضاء سے کرتا ہے وہ سب کے سب ظاہر الاسم کے اندر آئیں گے۔ باطنہ سے وہ مراد جن گناہوں کا ارتکاب انسان دل سے کرتا ہے، مثلا حسد، دوسروں پر جلنا، دشمنی دل کے اندر پیدا کرنا، یا نفرتیں، عداوتیں، یا دل کی حب جا، حب زر، حب زن، یہ سب کے سب وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق دل سے۔ قرآن نے کہا کہ چھوڑ دیجئے آپ ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی۔ ظاہری گناہوں کی تعلیم ہمارے یہاں کتابوں میں دی جاتی ہے، چاہے وہ فقہ کی کتابیں ہوں یا حدیث کی یا تفسیر کی، جبکہ باطنی گناہوں کو کیسے ان سے اپنے دل کو صاف کیا جائے یہ تعلیم تصوف میں ملتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے دل کی دنیا، اس کو پڑھ لیا جائے کافی ہو جائے گی۔ ان الذین یکسبون الاسم، یقیناً جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، سیجزون، ان قریب ان کو سزا دی جائے گی، بما کانوا یقترفون، اپنے کیے ہوئے گناہوں کی۔ کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جن جانوروں کو اللہ مارتے ہیں، یعنی طبعی موت مر جاتے ہیں، ان کو تو تم حرام کہتے ہو، اور جن جانوروں کو خود مارتے ہو ان کو حلال کہتے ہو۔ اعتراض آوا سمجھ؟ جن جانوروں کو اللہ مارتے ہیں، اللہ کے مارے ہوئے جانور کو حرام کہتے ہو، اور جن جانوروں کو تم خود اپنے ہاتھ سے مارتے ہو ان کو تم حلال کہتے ہو۔ قرآن کریم نے اس کا جواب تو دیا نہیں، البتہ اس میں صاف سا جواب یہ ہے کہ جانور کے اندر جو خون ہوتا ہے رگوں کے اندر، خصوصاً خاص طور پر یہ نجس ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، غلیظ ہوتا ہے۔ جب یہ خون اندر جانور کے اندر رہے گا تو اس صورت کے اندر گندگی پیدا ہوگی، اندر گندگی پیدا ہوگی اور پورا گوشت جو ہے وہ سڑ جائے گا، بدبودار ہو جائے گا۔ اس لیے ناپاک ہونے کی وجہ سے، خون کے گندا ہونے کی وجہ سے اس جانور کا کھانا جائز نہیں، جبکہ ذبح کرنے کی وجہ سے خون سارا کا سارا باہر آ جاتا ہے اور وہ حلال ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ تم ان جانوروں کو جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے کج بحثی کریں۔ کیا کج بحثی؟ یہی جو اعتراض میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی اطاعت کر لو، ان کی بات مان لو، انکم لمشرکون، تب تم بھی شرک کرنے والے ہو جاؤ گے۔ او من کان میتا فاحییناہ، بلا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی۔ قرآن نے یہاں پر کفر کی حالت کو موت کی حالت سے تعبیر کیا ہے اور زندگی کی حالت کو اسلام سے تعبیر کیا ہے، یعنی بالفاظ دیگر کافر مردہ ہے اور مسلمان زندہ ہے، کفر موت ہے تو ایمان زندگی ہے۔ او من کان میتن، بھلا جو شخص مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی بخشی، یعنی کفر میں تھا تو ہم نے اس کو اسلام کی زندگی بخشی، وجعلناہ، ایمان کی رونق بخشی، وجعلناہ لہ نورا، پھر ہم نے اس کو روشنی دی، یمشی بہ فی الناس، جس روشنی کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ صاحب ایمان اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ تاریکیوں میں رہ رہا ہے، لیس بخارج منہا، ایسی تاریکیوں میں جن سے کہ وہ نکلنے والا ہی نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طریقے سے کافر نکلتے کیوں نہیں بھائی، ایمان قبول کرتے کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں۔ وضاحت کر رہا ہوں، مفسرین نے لکھا کہ ایک شخص جب صاحب ایمان بن جائے، اللہ نے اس کو نور ایمان سے نوازا، اب یہ اسلام آپ سے تقاضا نہیں کرتا کہ راہبوں کی طرح یا گزشتہ زمانے کے اندر جس طریقے سے عیسائی رہبانیت اختیار کیا کرتے تھے اور پہاڑوں میں چلایا جایا کرتے تھے یا خانقاہوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اس طریقے سے اہل ایمان کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے، حکم نہیں دیا گیا۔ یمشی بہ فی الناس، وہ اپنی ایمان اور اسلام کی روشنی کو لے کر پورے معاشرے کے اندر پھیل جائے، گویا کہ مومن کے معاملات، مومن کی عبادات، مومن کا چلنا پھرنا، مومن کا اٹھنا بیٹھنا، مومن کی معاشرت، مومن کی تہذیب، تمدن، کلچر، وہ سب کا سب کیا ہونا چاہیے؟ مومنانہ ہونا چاہیے۔ یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ کافر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اس لیے کہ ان کو اپنا کفر اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی کبھی سوچتے ہوں کہ بھئی یہ پتھروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کہ ان کو پتھروں کی پوجا ہی اچھی لگتی ہے، شیطان نے ان کو اسی کو ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیا۔
وہ بے جان باطل معبودوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ شیطان نے ان کے اسی عمل کو ان کو اچھا کر دیا. جب کوئی عمل اچھا لگتا ہے پھر انسان اس کو چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کفر سے باز نہیں آتے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. اسی طریقے سے ہم نے ہر بستی کے اندر مجرموں کے سرغنے رکھ دیے ہیں. لِيَمْكُرُوا فِيهَا تاکہ وہاں پر وہ مکر و فریب پھیلائیں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ حالانکہ وہ صرف اپنی ہی ذات کو فریب اور دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ اور ان کو اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، وہ محسوس بھی نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیا. یعنی دنیا کے اندر ہر بستی میں جائیے تو بڑے بڑے کسی بھی شہر میں جائیے، کسی بھی ملک میں جائیے تو آپ کو ایریل شمعون اور بش ہر جگہ مل جائیں گے. نام الگ الگ ہوں گے. فرعون آج بھی آپ کو ملیں گے، نام الگ الگ ہوں گے. قارون اور نمرود آج بھی آپ کو ملیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا تاکہ وہ ان بستیوں کے اندر مکر و فریب پھیلائیں اور لوگوں کو مذہب کے نام پر ورغلا کر باطل مذہب پر جمنے کے لیے کہیں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، چونکہ انجام کار وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل آیا، ولید ابن مغیرہ آیا. کہا آپ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ دولت ہمارے پاس، سرداری ہمارے پاس، عمر میں ہم بڑے، تو پیغمبر تو ہم ہونے چاہیے نا. ہم تب تک آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ ہماری طرف بھی وہی نہ بھیجے. دولت ہمارے پاس. وہ سمجھتے تھے کہ نبوت جو ہے یہ دولت کی بنیاد پر ملتی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ نبوت عہدوں کے بنیاد پر ملتی ہے. سرداری ہمارے پاس، عمر میں ہم بڑے، تو لہٰذا نبوت ہم کو ملنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ جسے تم پیسے کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر زبردستی حاصل کر دو. یہ تو وہابی چیز ہے. ایک حدیث ہے، اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو جب پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق پر نظر دوڑائی. پھر اس میں جو سب سے روشن دل اللہ کو نظر آئے، ان روشن دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا. تو یہ جو پیغمبر ہیں یہ وہی روشن دل ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے عہد الست ہی کے اندر پہلے انتخاب کیا تھا. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں ہم نہیں ایمان لائیں گے ہرگز یہاں تک کہ ہم کو بھی نہ دی جائے ویسی چیز مثل ما اوتی رسول اللہ جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دی گئی تھی، جیسا کہ یعنی جیسے ان کو نبوت ملی ہم کو بھی ملنی چاہیے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رسالت سے کس کو نوازنا ہے. سیصیب الذین اجرموا اللہ جانتے ہیں کہ وہ حیث یجعل رسالتہ کہ وہ کہاں اپنی رسالت کو رکھیں عطا فرمائیں. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ ان قریب دوچار ہوں گے یہ مجرم لوگ صغار ذلت سے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، وعذاب شدید بما كانوا یمکرون اور سخت ترین عذاب کا انہیں سامنا کرنا ہوگا بما كانوا یمکرون اپنی شرارتوں کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے ان کو شدید ترین ذلت کا سامنا کرنا ہوگا. اور قیامت کے دن یہ چیزیں ان کو سامنا کرنا پڑا. اور دنیا کے اندر بھی ایسا ہوا کہ سب کے سب لوگ باضابطہ طور پر بدر کے میدان کے اندر گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے اور سب ختم کر دیے گئے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ تو ایک چیز معلوم ہوئی کہ نبوت جیسا کہ قادیانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ نبوت کی نبی کی پیروی کرتے 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 کوئی انسان اتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے بس اللہ تعالیٰ بھی اس کو نبی کی اتباع کی وجہ سے ذلی نبوت عطا کرتے ہیں. ہرگز نہیں. نبوت کسبی چیز نہیں ہے بلکہ نبوت وہابی چیز ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں نبوت سے نوازتے ہیں. کوئی بھی شخص اپنے کمال کی بنیاد پر نبوت حاصل نہیں کر سکتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی نبی نہ بروزی نبی، کسی بھی قسم کا کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ پس جس اللہ تعالیٰ جس کے دل کو چاہتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں ان یہدیہ کہ اسے ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں. ومن یرد ان یضلہ اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں یجعل صدرہ ضیقا حرجا اللہ اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتے ہیں. کأنما یصعد فی السماء گویا کہ وہ آسمان کے اندر چڑھ رہا ہو. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ گند مسلط کر دیتے ہیں ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہاں پر قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مضمون بیان کیا، کیا؟ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ کیا مطلب شرح صدر کا؟ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے دین کے احکامات پر عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنا آسان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جس نے ساری زندگی نماز پڑھی نہ ہو، اس کو آپ عید کی نماز کے لیے مسجد میں لائیں نا، اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے اس کو تہاڑ جیل میں ڈال دیا گیا ہو۔ کیوں؟ دل اس کا تنگ ہو جاتا ہے۔ اور لاکھوں لوگ آتے ہیں عید کی نماز پڑھتے ہیں خوشی سے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جمعہ کی بھی پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو بے نمازی ہوتے ہیں اگر ان کو نماز پڑھنے کے لیے بولا جائے، میری آنکھوں نے خود دیکھا، ان کو یوں لگتا ہے جیسے کہ ان کو مسجد کی طرف نہیں بلکہ جیل کی طرف بلایا جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے مومن ایسے ہیں کہ جو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اذان ہو جائے اور ہم پہنچ جائیں۔ یہاں ایک پہلی صف میں ہوتے ہیں مشتاق صاحب، یہاں ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں پورے محلے کے اندر، اب یہ اذان میں 5 منٹ ہوتے ہیں، وہ پہلے پہنچتے ہیں ہر نماز کے اندر۔ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن 11:30 پہنچ جائیں گے، 11 بجے پہنچ جائیں گے ہر نماز کے اندر، اس کے لیے تو باضابطہ طور پر آسان ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ شرح صدر کی کیا علامت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بتائی کہ جس کے ذریعے سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس انسان کو شرح صدر ہوا ہے یا نہیں۔ نمبر 1، انسان دنیا سے جو کہ دار الغرور ہے، اس سے انسان کو بالکل ایک قسم کی لا تعلقی سے ہو جائے، یعنی دنیا پرست نہ ہو انسان۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور آخرت کی طرف اس انسان کی ہمیشہ فکر ہو، ہر وقت وہ آخرت کے خوابوں میں خیالوں میں سویا ہو۔ اور تیسری چیز والتأہب للموت قبل نزول، موت کے آنے سے پہلے موت کے لیے وہ انسان ہر وقت تیار رہے۔ استعداد الموت قبل نزول، بعض روایات میں آتا ہے کہ موت سے پہلے انسان موت کی تیاری میں جٹ جائے، سمجھ جائیے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ شرح صدر نہ ہو انسان کو تو اس صورت میں انسان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اس لیے سب سے زیادہ کم وساوس اور اعتراضات انہیں کو اسلام پر پیش آئے، بہت ہی کم وساوس ان کو پیش آئے۔ کہیں کوئی اعتراض کیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن انہوں نے کبھی اسلام پر اعتراضات نہ کیے۔ اور جب انسان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، شرح صدر کے بجائے اللہ تعالیٰ کسی کے سینے کو اسلام کے لیے تنگ کر دیتے ہیں، پھر اس کو نماز میں بھی اعتراض نظر آئے گا، روزوں میں بھی اعتراض نظر آئے گا، جنت و جہنم میں بھی اعتراض نظر آئے گا، اور اللہ بچائے اللہ کی ذات میں بھی اعتراض نظر آئے گا اس کو، کیونکہ اس کے سینے کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کیسا؟ قرآن نے اس کو ایک مثال سے پیش کیا، کأنما یصعد فی السماء، اگر کوئی انسان آسمانوں پہ چڑھنا چاہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے چڑھ سکتا وٹ تلی ہو کس، لیکن نہیں چڑھ پائے گا۔ جیسے آسمانوں پر چڑھنا مشکل، ایسا ہی دین پر چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ لیا جائے، انسان اگر زمین کی فضا سے باہر نکل کر ستاروں کی فضا میں پہنچ جائے، اب ستاروں کی کشش کی وجہ سے انسان کا سینہ پھٹنا شروع ہو جائے گا، ایک ستارہ ادھر کے لیے کھینچے گا، ایک ستارہ ادھر کے لیے کھینچے گا۔ بے دینوں کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ گناہ ان کو اپنی طرف کھینچ کے لیتے ہیں اور وہ اسلام کی طرف نہیں آ پاتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کی سیدھی راہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آیات کو تفصیلاً بیان کیا ایسے لوگوں کے لیے جو کہ سمجھتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا ان کے رب کے یہاں۔ وہو ولیہم، اللہ ہی ان اہل ایمان کا کارساز ہے۔ بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ویوم یحشرہم جمیعا، اور جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی۔ یا معشر الجن، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت شکار بنایا انسانوں کو۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور شیاطین کے جو پیروکار ہوں گے، وقال، اور کہیں گے ان کے دوست یا ان کے پیروکار انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اس عمر کو پہنچے، اس مدت کو پہنچے جو آپ نے ہمارے لیے طے کی تھی۔ الذی اجلت لنا قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ کہیں گے تمہارا ٹھکانہ دوزخ، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، مگر
جو اللہ چاہے، الا ما شاء اللہ، ان ربک حکیم علیم، آپ کا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اسی طریقے سے مسلط کر دیں گے ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کے شامت اعمال کی وجہ سے، یا ایک ترجمہ ملا دیں گے ہم ظالموں کو، بعض ظالموں کو دیگر بعض ظالموں کے ساتھ، بما كانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں اور ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو کل قیامت کے دن یہ جو دنیا کے اندر انسان کو گمراہ کرنے والا شیطان ہوتا ہے، ان کی پیروی کرنے والے انسان ہوتے ہیں، یہ سب کے سب کل قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں اکٹھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے یا معاشر الجن، تم نے انسانوں کو خوب شکار بنایا، قد استکثرتم من الانس، اور انسان بھی کہیں گے ہم نے بھی ان سے خوب فائدہ اٹھایا کہ انہوں نے ہم کو غلط راہوں پر ڈالا اور ہم نے بھی مزے اڑائے۔ جو مدت آپ نے ہمارے لیے متعین کی تھی موت تک یا قیامت تک، اس مدت کو ہم پہنچ گئے، اب جنت و جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں، جہنم ہمارا مقدر ہے، قال النار مثواکم خالدین فیہا، اللہ کہیں گے اب جاؤ جہنم کے اندر، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ یہاں پر ایک جملہ ہے الا ما شاء اللہ، جو بحث کے قابل ہے یا جس پر تھوڑی سی گفتگو کی جانی چاہیے، جس کو کھولا جانا چاہیے۔ بظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اور شیاطین کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ اگر کسی کو نکالنا چاہے۔ حالانکہ قرآن میں سینکڑوں جگہ پر یہ مضمون آیا ہے کہ جہنم میں جو کافر کا داخلہ ہوگا وہ ابد الآباد اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، کافر کبھی اس سے نہیں نکلے گا، خالدین فیہا ابدا۔ اور یہاں آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ شاید کافر نکل جائے، الا ما شاء اللہ۔ اب علماء نے دو تفسیریں کی، ایک تفسیر یہ کی الا ما شاء اللہ، اللہ جب چاہے اس کو جہنم سے نکال کر جہنم کا ایک دوسرا طبقہ زمہریر، جہاں سردی کے ذریعے سے برف کی سلوں میں رکھ کر ان کو عذاب دیا جائے گا، اللہ اس طبقے سے نکال کر اس طبقے میں ان کو ڈال دیں گے، ایک تفسیر یہ کی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی ہے الا ما شاء اللہ، کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے۔ کچھ متقدمین علماء میں سے ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ اتنا عذاب دیں گے، کروڑوں سال بیت جائیں گے کہ ان سے عذاب کا جو اثر ہے ان کو ختم ہو جائے گا، اور یہ ایسے ہو جائیں گے گویا کہ مٹی کی طرح ہو جائیں گے، رہیں گے جہنم ہی میں لیکن احساس ان کا ختم ہو جائے گا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، وکذالک، بہتر اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ بعد میں، لیکن اتنا تو طے ہے کہ ابتداءً ان کو جہنم میں ہر حال میں جانا ہی ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، ہم ان جہنمیوں کو ایک ساتھ کریں گے۔ قیامت کے دن جو انسانوں کے گروہ بنیں گے اور جماعتیں بنیں گے وہ اعمال کے لحاظ سے بنیں گے، نہ کہ قومیتوں اور ملکوں کے بنیاد پر، ہندوستان والوں ادھر، پاکستان والوں ادھر، بنگلہ دیش والوں ادھر، نہیں، کافروں تم ادھر، مومنوں تم ادھر، نمازیوں ادھر، بے نمازیوں ادھر، شرابیوں ادھر، زانیوں ادھر، اس طریقے سے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون احشروا الذین ظلموا، اکٹھے کرو ان لوگوں کو جنہوں نے کہ ظلم کیا، وازواجہم وما كانوا یعبدون، اور ان جیسے ان کے سارے ہم مزاج لوگوں کو بھی، ان کے دیگر ملنے جلنے والے لوگوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، معلوم ہوا کہ فجار گنہگاروں کے الگ لائنیں بنیں گے اور متقیوں کے الگ لائنیں بنیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یا معاشر الجن والانس، اے جنات کے گروہ اور انسانوں کے گروہ، الم یأتیکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو میرے احکام کو تمہارے سامنے بیان کیا کرتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے تھے تم کو آج کے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم نے گواہی دی اپنے خلاف خود آج ہی، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا، وشہدوا علی انفسہم، وہ خود اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ وہ لوگ کافر تھے، انہم کانوا کافرین۔ یہاں پر ایک بحث یہ ہے کہ یہ تو گفتگو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اللہ قیامت کے دن جنات اور انسانوں کو کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، رسول نے تم کو ڈرایا نہیں تھا؟ تو لوگ کہیں گے ہاں ڈرایا تھا، پھر اس کے بعد ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو کافر ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جیسے انسانوں میں پیغمبر آئے تو کیا جنات میں بھی پیغمبر آئے یا جنات میں پیغمبر نہیں آئے؟ قرآن کی آیت سے بظاہر یوں معلوم ہو رہا ہے یقصون علیکم آیاتی اور رسول منکم، تم ہی میں سے، کہ جیسے انسانوں میں سے پیغمبر آئے ہیں ایسے جنات میں بھی پیغمبر آئے۔
بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، جو انسانوں کی طرف پیغمبر آتے تھے وہی جنات کی طرف بھی پیغمبر آیا کرتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت انسانوں کی دی، اسی طریقے سے قرآن سے ثابت ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا سورہ جن کے اندر آپ کی دعوت اسی طریقے سے جنات کے لیے بھی تھی، اور متعدد مواقع پر آپ نے لیلۃ الجن وغیرہ میں جنات کو دین کی دعوت دی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، پیغمبر صرف انسانوں کی طرف آئے اور جنات کی طرف، جنات میں سے پیغمبر نہیں آئے، پھر جنات میں سے جو لوگ ایمان قبول کیا کرتے تھے رسول کی دعوت پر، انہی میں سے ان لوگوں کو جنات کی دعوت کے لیے روانہ کیا جاتا تھا، ان کو منذرین کہا جاتا تھا۔ تو گویا کہ جنات میں سے نبی تو نہیں آئے، البتہ جنات میں منذرین آئے، جو جنات میں ایمان قبول کرتے تھے وہی دیگر جنات کو ڈرانے کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ جس طریقے سے انسانوں کی طرف پیغمبر آئے، انسانوں کی پیدائش سے پہلے چونکہ زمین پر جنات موجود تھے، اس زمانے میں یقیناً ان کی طرف پیغمبر آئے ہوں گے جنات میں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں کہ ہندوستان میں جو لوگ مختلف دیوی دیوتاؤں وغیرہ کو اوتار مانتے ہیں اور ان کی مختلف بھوتوں جیسی شکلیں، کسی کے 4 منہ، کسی کا ادھر کے لیے سر، کسی کا وہ، کسی کا یہ، کسی کا یہ، کہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ کہیں یہ وہی جنات پیغمبر ہوں اور جن کی بعد میں مورتیاں بنائی گئی اور انہی کی بگڑی ہوئی شکلیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون۔ یہ پیغمبروں کا بھیجنا اس لیے تھا۔ اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے؟ فرماتے ہیں اس لیے بھیجے کہ آپ کا رب نہیں تھا بستیوں کو ہلاک کرنے والا کسی ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، درا حال ہے کہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں۔ اللہ پہلے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، پیغمبر ان کو سمجھاتے ہیں، نہ مانے تو پھر اس قوم کو فنا کر دیا جاتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے اعمال کے لحاظ سے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ان کے اعمال سے، عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم کو ختم کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ، تم کو رخصت کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور آباد کرے تمہارے بعد انہیں جنہیں وہ چاہے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا من ذریۃ قوم آخرین، دیگر لوگوں کی ذریت سے۔ آج اگر ہم سے دریافت کیا جائے آپ کی 7ویں پیڑھی پر آپ کے دادا کا کیا نام تھا، آپ کس کی نسل سے تعلق رکھتے ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر آپ کی پیڑھی میں 60 نسلیں آئی ہیں، 60 آبا و اجداد آئے ہیں، دادا پردادا، فلاں دادا فلاں دادا فلاں دادا، آپ ان کو پہچانتے نہیں، آپ ان کے نام جانتے نہیں۔ فرماتے ہیں جیسے تم ان کو نہیں جانتے اور اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اے موجود لوگو، اللہ تم سب کو فنا کر دے، جیسے کہ تمہارے آبا و اجداد کو فنا کر دیا، اور پھر تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق کو پیدا کرے۔ ان یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ جس قیامت کا، جس جنت و جہنم کا، جس موت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ تو آنے والی وہ قیامت، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو نیچا نہیں دکھا سکتے ہو، اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو، اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ کہہ دیجئے اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، انی عامل، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، جلدی جان جاؤ گے تم، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے آخرت کا ٹھکانہ اور آخرت کا گھر اور آخرت کا بہتر انجام۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً مشرکوں کی اب 10 ان خرافات اور ان کے رسموں اور رواج کو بیان کر رہا ہے جو انہوں نے خود گھڑ رکھے تھے، جانوروں کے متعلق، اپنی اولاد کے متعلق اور فصلوں کے متعلق، جانوروں کے متعلق، اولاد کے متعلق، بیٹوں کے متعلق، بیٹیوں کے متعلق، اور اپنی فصلوں وغیرہ کے، اناج وغیرہ کے متعلق۔ جانوروں کے متعلق کچھ جانوروں کے دودھ کو حرام کر دیا، کچھ جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا، کچھ جانوروں کے دودھ کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا، کچھ جانوروں
کی سواری کو باضابطہ طور پر انہوں نے جو ہے حرام قرار دیا، اور کچھ جانوروں کے گوشت کو حرام قرار دیا، کچھ جانوروں کے پیٹ کے اندر موجود بچے کو حرام قرار دیا، کچھ جانوروں میں نر کو حرام کر دیا، مادے کو حلال کر دیا، اور مادے کو حلال کر دیا اور نر کو حرام کر دیا۔ ایسے کھیتیوں کے اندر انہوں نے باضابطہ طور پر حصے الگ الگ کیے، تفصیلات دیکھتے جائیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے مما ذرا جو کہ اللہ ہی نے پیدا کی، من الحرث کھیتی، والانعام اور جانور، حصہ مقرر کیا، جعلو حصہ مقرر کیا اللہ کی پیدا کردہ کھیتی اور جانوروں میں سے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فقالو یوں کہتے ہیں، ھذا للہ بزعمہم، یہ حصہ اللہ کا ہے ان کے گمان کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، پر جو ان کے شریکوں کا ہوتا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہ ملتا، وما کان للہ، لیکن جو اللہ کا ہوتا تو وہ پہنچ جاتا الی شرکائہم، ان کے شریکوں تک۔ ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے، یہ ان کی پیداوار ہوئی مثال کے طور پر 2 کوئنٹل، کچھ بھی مان لیجئے، چاول مان لیجئے آپ، یا کوئی بھی فصل مان لیجئے، 2 کوئنٹل پیداوار ہوئی، 1 کوئنٹل اٹھا کر اپنے لیے رکھ دیا۔ اب یہ جو 1 کوئنٹل ہے اس کو انہوں نے 2 حصے کر دیے، کہا اس میں سے 50 کلو اللہ کے نام پر اور 50 کلو بتوں کے نام پر۔ جو اللہ کے نام پر ہوتا اسے وہ مہمانوں کو اور غریبوں کو کھلاتے، اور جو بتوں کے نام پر ہوتا اس کو پتہ ہے تت کو سے ہڑپ کرن، وہ تو مجاور ہی مزے اڑایا کرتے تھے نا، تو جو بتوں کے رکھوالے ہوا کرتے تھے، مندروں کے پجاری ہوا کرتے تھے، وہ اس کو ہڑپ کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ فصلیں انہوں نے اٹھا کے رکھ دی یہاں پر، یہاں سے ادھر، مثال یہ 50 کلو انہوں نے رکھ دی کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر، اور یہ 50 کلو رکھ دے کس کے نام پر؟ بتوں کے نام پر۔ اب ہوتا یہ کہ اگر 2 منٹ کے لیے اللہ کے نام پر رکھی ہوئی فصل میں سے کچھ حصہ ادھر آ جاتا بتوں کے نام پر، تو یوں کہتے ہیں بھائی اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو کوئی کھاتا واتا نہیں، اگر اللہ کا ادھر کچھ آ جائے تو کوئی حرج نہیں، تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصے میں سے بھی ہڑپ کر لیتے۔ اور جو بتوں کا حصہ ہوتا کہ نہیں، یہ اس میں سے 1 دانہ بھی ادھر نہیں جانا چاہیے، اگر ادھر سے 1 دانہ ادھر جاتا ادھر سے 2 دانے اور لے آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بتوں کے نام پر رکھا ہوتا، یا کبھی ایسا ہوتا کہ مجاوروں نے ہڑپ کرنا شروع کر دیا، مجاور آیا، لاؤ بھائی ہمارے نام کی، کیا یہ کم ہے؟ کہ یہ تو اللہ کے نام پہ رکھا، اس میں تو دے نہیں سکتے، اللہ تو بے نیاز ہے، دے دو نا اس میں سے بھی ہمیں 1 بوری اور۔ تو یوں وہ بتوں کے نام پر 1 بوری جو اللہ کے نام پر رکھا ہوتا اس میں سے اور لے جاتے۔ تو اللہ کے نام پر رکھی ہوئی فصل میں وہ باضابطہ طور پر کرپشن کرتے تھے، گھوٹالا کرتے تھے، اور اس میں سے ہڑپ کر دیتے تھے، لیکن بتوں کے نام پر رکھی ہوئی فصل میں سے وہ 1 دانہ بھی ہلنے نہیں دیتے تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو ان کے شریکوں کا ہوتا وہ اللہ تک نہ پہنچتا، وما کان للہ، لیکن جو اللہ کا ہوتا وہ ان کے شریکوں پر پہنچ جاتا۔ ساء ما یحکمون، ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ کاشر پہ سائے تقسیم کتنے گھرس مز تقسیم لگت، زیوٹ بوئے لوگس دپان یہ دان گو میں بطور حصہ، پتہ اس یہ بیاکھ دان یہ گو میں زٹھ بوگ، پتہ گو یہ بیاکھ گاو، ات پہ اگر میں گردن تہ وتھت یہ تراوے نہ بہ یلہ کی، سہ نیرِ تو سہ بیہہ ہپٲرۍ کن سائڈس۔ تی اسم بتوں کے مجاور اسی طریقے سے اللہ کے حصے میں ہڑپ کر لیا کرتے تھے۔ وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون وکذالک، اچھا یہ تو جانوروں کے اندر بھی اسی قسم کی چیزیں کیا کرتے تھے، مما ذرا من الحرث والانعام، جانوروں کی تفصیلات آگے آ رہی ہے۔ وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم، اسی طریقے سے شرکاءہم، اسی طریقے سے بہت سارے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کی قتل کو مزین کر دیا، لیردوہم، تاکہ وہ شریک ان کو ہلاک کر دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما فعلوہ، تو ایسا نہ کرتے، فذرہم وما یفترون، پس انہیں ان کی افطرا پردازیوں میں پڑے رہنے دیجیے۔ ہوتا یہ کہ لڑکیوں کو آر سمجھ کر قتل کر دیتے کہ یہ لڑکی کل کسی کو دینی پڑے گی، کوئی شخص میرا داماد بنے گا، اور داماد بننا میرے لیے باعث ننگ و عار ہوگا، باعث شرم ہوگا، اس لیے لڑکی کو پیدا ہوتے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لڑکی کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک اور طریقہ
اولاد لڑکے پیدا ہو گئے. یہ قبیلہ مضر اور ربیعہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. عرب کے اندر یہ قبائل تھے، بڑے بڑے طاقتور قبائل، ان کے اندر زیادہ یہ بیماریاں تھیں. اور دوسرا وہ کیا حرکت کیا کرتے تھے، مثلا کسی شخص نے یہ نظر مان لی کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہوئے تو ان میں سے 10واں بیٹا میں اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا. اور اسے کہتے تھے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، یہ دین اسماعیلی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا دین اسماعیلی میں کہیں یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، لیکن شیطان نے ان کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈال دی تھی کہ اولاد کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے. اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا. کبھی اولاد کو اس بنیاد پر قتل کر دیتے تھے کھلائیں گے کہاں سے، جس کو قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، روزی کم پڑ جانے کے اندیشے سے اپنے بچوں کو ذبح نہ کر دیا کرو. یہ حرکتیں کس نے ان کو سکھلائیں؟ ان کے شرکا نے، جنہیں یہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، شیطان نے. لیردوہم، شیطان تو ان کو تباہ کر کے ہی چھوڑے گا اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر کے چھوڑے گا. رسم نمبر 4، وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرم ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. یوں کہتے ہیں کہ یہ جانور ہیں، وحرث اور کھیتیاں ہیں، حجرن یہ جانور اور یہ کھیتیاں، حجرن ممنوع الاستعمال ہے، لا يطعمها الا من نشاء نہیں کھا سکتا انہیں کوئی مگر جسے ہم چاہیں ان کے گمان کے مطابق. وانعام حرم ظهورها اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی سواری کو حرام قرار دیا گیا تھا، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ نہیں لیا کرتے تھے ان پر اللہ کا نام، اللہ پر افطرا پردازی کرتے ہوئے. جانور اور کھیتی وہ خاص ایک حصہ رکھتے تھے کھیت کا کہ یہ کھیت جو ہے یہ ہم نہیں کھا سکتے. بھائی پھر کون کھائے گا؟ یہ بتوں کے نام پر وقف ہے. جب بتوں کے نام پر وقف ہے تو ہمارے لیے ممنوع. اب بتوں کے نام پر وقف تو بت وہاں جا کر چڑھاوا چاہیا کرتے تھے، بت تو کھا نہیں سکتے تھے، تو بتوں کے رکھوالے اس کو اڑا لیا کرتے تھے. ایسے جانوروں کو بھی وقف چھوڑ دیا کرتے تھے باضابطہ طور پر. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کسی بھی جانور کے اندر کوئی انفرادی خصوصیت آ گئی، مسلسل 5 نر یا مادہ جننے والی اونٹنیوں کو یا 10 بار جفتی کرنے والے اونٹ کو باضابطہ طور پر، یا سانڈ وغیرہ کو یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے. کبھی ان کا دودھ جو ہے بتوں کے نام کے پر وقف کر دیا کرتے تھے. قرآن نے کہا یہ جو رسمیں ان لوگوں نے گھڑی اپنے گھر سے گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کو نہیں بتلائی. اور کچھ جانور ایسے کیا ہوا کرتے تھے، ہجرن کے معنی ممنوع استعمال، خود استعمال نہیں کریں گے، حتیٰ کہ اگر حج کے لیے بھی جاتے تب بھی وہ ان کی سواری استعمال نہیں کیا کرتے تھے، نہ ان کا دودھ استعمال کرتے تھے، نہ ان کا گوشت استعمال کرتے تھے. الا من نشاء بزعمہم، مگر جس کو ہم چاہیں ان کے گمان کے مطابق. تو مطلب بتوں کے جو رکھوالے تھے وہ ان کو استعمال کرتے تھے، کھاتے بھی تھے. وانعام حرم ظہورها، کچھ جانوروں کی سواری کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا اور بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے. وانعام لا یذکرون اسم اللہ، کچھ جانوروں کے بارے میں یہ طے کر رکھا تھا کہ ان پر کبھی بھی آپ کو بسم اللہ کہنا نہیں، نہ ذبح کرتے وقت، نہ ان کا گوشت کھاتے وقت، نہ ان کا دودھ نکالتے وقت، نہ ان کا دودھ پیتے وقت. یعنی طے کر رکھا تھا کہ اس پر کسی بھی صورت میں اللہ کا نام لینا ہی نہیں. وانعام لا یذکرون اسم اللہ افتراء علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزامات گھڑتے تھے کہ یہ احکامات ہم کو اللہ کی جانب سے ملے ہیں. سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افطرا پردازیوں کی عنقریب سزا دے گا. اچھا ایک اور گڑبڑ دیکھیے کیا کرتے تھے. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور یوں کہتے کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے. ومحرم علی ازواجنا وان یکن میتۃ فهم فیہ شرکاء، اور اگر وہ مردہ ہو تب تو مرد اور عورت دونوں اس میں شریک ہیں. یعنی جانور کے پیٹ سے نکلنے والے بچے کو اگر ذبح کرنا ہوتا تو دیکھتے کہ اگر یہ زندہ ہے تو کہتے پھر تو یہ عورتوں پر حرام ہے، اسے صرف مرد کھا سکتے ہیں. لیکن اگر مردہ ہے چلو پھر اس صورت میں کہہ دو یہ عورتوں کا، کہا نہیں، پھر اس صورت میں مرد اور عورت دونوں کا ہے. کرپشن دیکھ رہے ہیں نا آپ، گڑبڑ دیکھ رہے ہیں کیا. اگر جانور کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ زندہ ہے پھر یہ صرف مرد کھا سکتا، عورت نہیں کھا سکتی. لیکن اگر مردہ ہے تو کہہ دو نا بھائی عورتوں کا، نہیں یہ عورتوں کا نہیں، اب ہمارا بھی ہے عورتوں کا بھی، دونوں کا بھی.
وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی اس گفتگو کی ان کو سزا دے گا. انہ حکیم علیم، اللہ حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیات کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں وہ پوری آیت کا خلاصہ ہوتا ہے، اس میں غور کرنا چاہیے، ان کو سرسری طور پر نہیں پڑھنا چاہیے. جیسے انہ حکیم علیم، اللہ ابھی کیوں نہیں دے رہا سزا؟ فرماتے اس میں حکمت ہے. کب دے گا؟ کہ جب موقع آئے گا اللہ دے گا، چونکہ اللہ جاننے والا ہے، علیم ان کی ساری حرکتوں کو. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا بیوقوفی سے، بغیر کسی علم کے. وحرموا ما رزقهم الله، اور اللہ نے جو روزی ان کو دی تھی اس کو حرام قرار دیا، اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہوئے. جیسے کہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اس ملک کے اندر فلاں کا گوشت مت کھاؤ، فلاں جانور کا گوشت مت کھاؤ، ویشنو بن جاؤ، وہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ. اب انڈا بھی مت کھاؤ، یہ بھی مت کھاؤ. حرموا ما رزقهم اللہ، جو اللہ نے روزی ان کو دی ہے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، اللہ پر افتراء پردازی کرتے ہوئے. قد ضلوا وما كانوا مهتدین، گمراہ ہو گئے، وما كانوا مهتدین، اور وہ لوگ سیدھی راہ پر نہیں ہیں.